ہم سب یہاں پر جمع ہوئے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات سنے، جس کا نچوڑ اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے خزانے نہ صرف عطا فرمائے بلکہ آپ کو اجازت مرحمت فرمائی کہ جس کو چاہیں جب چاہیں جو چاہے عطا فرما دیں۔ جو نبی جنت عطا فرمانے پر قادر ہے وہ اپنی دعا کی برکت سے دنیاوی نعمت دینے پر بھی قادر ہے۔ بیٹا اللہ دے گا، نبی نہیں دے گا، لیکن نبی اس بیٹے کے دلوانے کے لیے دعا تو کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، کیونکہ دعا مردے بھی کرتے ہیں۔ ہمارے نبی تو پھر اپنی قبر میں زندہ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی میں تو آپ پر درود پاک پڑھتے ہیں، بھیجا جاتا ہے، آپ کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسم کا کھانا حرام فرما دیا ہے، جسم بھی سلامت، اور تمام نبی زندہ ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، تو اس لیے یاد رکھیے تمام نبی اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، ہمارے نبی بھی زندہ ہیں۔ تو جو نبی اس وقت عطا فرما رہا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ تو جو نبی آج سے 1500 سال پہلے جنت تقسیم کر رہا ہے، آج اس کی عطا کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے آخر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار سنا کے اپنا بیان اختتام کی طرف لے کر آؤں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اشعار کے آخر میں آئے گا یہ ہیں سے مراد ہمارے نبی کی ذات پاک۔ آپ فرماتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، ہلتی نیم جماتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، جلتی جان بجھاتے یہ ہیں، ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہیں، فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے یہ ہیں، قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، نزعے روح میں آسا نیند کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، رافع نافع دافع شافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ اب آخر میں ایک بات بولو، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حاجی صاحب کہہ دو، اجازت ہے؟ اور حاجی صاحب مجھے کہتے ہیں ذرا ہلکا ہاتھ رکھیے بچوں پر، ہمارے حیدرآباد کے بچے ہیں، دل نہ ٹوٹ جائیں۔ آخر میں گزارش یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ دیکھیے ہم ذکر سرکار کرتے ہیں، سرکار سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن صرف کسی محفل میں چل کر آ جانا، صرف نعرے لگا لینا، صرف نعت پڑھ لینا، صرف میرا بیان کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ محبت رسول کے چند اور بھی تقاضے ہیں۔ آپ بتائیے نبی کے غلام ہیں کہ نہیں؟ نبی آقا ہیں کہ نہیں ہیں؟ غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے آقا کی اطاعت کرنا۔ دیانتداری کے ساتھ بتائیے کہ کیا آپ اور میں اپنے نبی کا حکم مان رہے ہیں؟ کیا ہمارے نبی نے حکم نہیں دیا کہ گناہوں سے دور ہو جاؤ؟ ہم گناہ سے دور ہیں؟ کیا نبی نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا؟ کیا ہم 5 وقت باجماعت نماز پڑھتے ہیں؟ یہ کیسا غلام ہے؟ یہ کیسا نوکر ہے کہ اپنے مالک کا کہنا ہی نہیں مان رہا؟ نبی کے وسیلے سے اللہ ملا، نبی کے وسیلے سے قرآن ملا، نبی کے وسیلے سے ایمان ملا، نبی کے وسیلے سے کائنات بنی تو ساری نعمتیں ملی، اور جب وہ نبی ہمیں حکم ارشاد فرمائے تو معاذ اللہ اس کے حکم کو معمولی سمجھ کے پسے پش پھینک دیا جائے، یہ کتنی بری بات ہے، کتنی نادانی کی بات ہے۔ ہمارے نعت خان بیچارے نے اشارہ کرنے کی کوشش کی، آپ نہیں سمجھے ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ بہت اچھا ہے لیکن سرکار کے حکم کی تعمیل بھی ہونی چاہیے۔ میں بھی یہ کہتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بڑا پیارا نعرہ ہے، لیکن کاش ہم یہ بھی کہیں کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں 5 وقت نماز با جماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں بد نگاہی چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں لڑکیوں سے پیچھا چھڑا لینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں آوارہ گر دوستوں کو چھوڑ دینا بھی قبول ہے کوئی عاشق رسول جو یہ قربانی دے؟ ہاتھ مت اٹھائیے گا، ہاتھ نہیں اٹھائیں، سوچئے۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ زبانی نعرے لگا کے زبانی دعوے کر کے اللہ کو متاثر کر لیں گے یا معاذ اللہ ہمارے نبی متاثر ہو جائیں گے، نہیں، اس خوش فہمی میں کبھی مبتلا مت ہوئیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کسوٹی بڑی سخت ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے ارشاد فرمایا پھر تم سے ضرور بروز قیامت ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے نبی نے آنکھ استعمال کرنے کا طریقہ بتایا، کان استعمال کرنے کے طریقہ بتایا، سوچ استعمال کرنے کا طریقہ بتایا، قدم، ہاتھ، ہر ایک کی کچھ قیودات ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، تم نے ان پابندیوں کو پورا کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن جب یہ پکڑ کی باری آتی ہے، گرفت کی باری آتی ہے، محاسبے کی باری آتی ہے، تو ہماری زبان سے نکلتا ہے مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانوں ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ ہمیں سمجھاؤ مت، ہمیں ہر گناہ کرنے دو، ہمیں نفس کی باتیں ماننے دو، نبی کے احکامات کو معمولی سمجھنے دو، قرآن کے احکامات کو پس پش ڈالنے دو، ہمیں آزادانہ زندگی گزارنے دو، ہمیں آئینہ مت دکھاؤ، ہمیں مت سمجھاؤ، ہم جیسے چل رہے چلنے دو، بس انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے یہ نعرہ تو نہیں لگایا، انہوں نے عمل کیا۔ ان کے ہاں نعرے کم، عمل زیادہ ہے، کام زیادہ، باتیں کم۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا۔ برا مت مانیے، محبت رسول الحمدللہ سب کے قلوب میں ہے، لیکن یہ محبت رسول اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ محبوب کی پسند پر اپنی پسند قربان کر دو۔ جس نے اپنے نبی کی پسند کو بعد میں رکھا، پہلے اپنی پسند، بیوی کی پسند، دوستوں کی پسند، ماں کی پسند، باپ کی پسند، یونیورسٹی کے ماحول کی پسند، کالج کے ماحول کی پسند، محلے کے ماحول کی پسند کو مقدم رکھا، وہ عشق میں کامل نہیں ہے۔ جب نبی کریم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا یہ کرنا ہے، کسی صحابی سے منقول نہیں کہ اس نے مصلحت کا دامن تھاما ہو، نہیں، کرنا ہے تو کرنا ہے، ختم بات، نبی نے فرمایا ہے نا۔ تو آپ بھی ہمت کیجیے، اپنا ذہن بنائیے۔ نعت خوانی اپنے مقام پر افضل درجہ رکھتی ہے، بیان کرنا سننا اپنے مقام پر افضل درجہ رکھتا ہے، نیاز تقسیم کرنا اپنے مقام پہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا نعت خوانی کی تھی کہ نہیں کی تھی، مفتی صاحب آپ نے بیان کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، آپ نے سبیل لگائی تھی نہیں لگائی تھی، کھانا کھلایا تھا نہیں کھلایا تھا، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ سوال ہوگا نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی۔ آپ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے بروز قیامت نماز کا حساب ہوگا، اگر اس میں کمی، اگر اس میں یہ پوری ہوئی تو آگے معاملہ آسان، اگر اس میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ ہمارے نوجوان ساری رات محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، صبح فجر کی نماز میں غائب۔ مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، اور ہمارا تھکا ہارا یہ عاشق رسول نوجوان خوب لنگر سے ٹینکی فل کرنے کے بعد کہتا ہے مؤذن صاحب معذرت چاہتا ہوں، آؤ بستر کی طرف، آؤ گھر کی طرف، آؤ فٹ پاتھ کی طرف، آؤ آوارہ گر دوستوں کی طرف، آؤ فلموں کی طرف، آؤ ڈراموں کی طرف۔ سبحان اللہ، عجیب عشق رسول کا معیار۔ صرف سمجھانے کے لیے آخری بات عرض کر رہا ہوں، آپ اگر کسی نوکر کو بہت ساری نعمتیں دیں، اسے ایک مکان خرید کر دیں، گاڑی دیں، ایئر کنڈیشن، فریج، فل ڈیکوریٹڈ مکان، پھر اس کی شادی بھی کروا دیں، ایک خوبصورت سی لڑکی سے اپنے شادی بھی کروا دیں، ماہانہ 10,000 روپے تنخواہ، بونس، میڈیکل الاؤنس فری، پیٹرول فری، اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب بھائی آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ صبح 8 بجے آپ نے آنا ہے اور 2 گھنٹے ڈیوٹی کر کے 10 بجے چلے جانا ہے۔ وہ کہے دیکھو بھیا بات سنو، ساری نعمتیں تو لوں گا لیکن کام نہیں کروں گا۔ اب کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے شاباش، شاہ سینے سے لگ جا، یوں کہیں گے نا، اس کو اور بونس دے دیں گے نا؟ نہیں، کیا کریں گے آپ اس کے تھپڑ منہ پہ مار کے ساری نعمتیں اس سے چھین لیں گے۔ ایسے ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کو نعمتیں دیں تو اس کو ڈیوٹی کرنا بھی لازم تھا۔
بتائیے جتنی آپ کو نعمتیں ملی کیا اللہ نے دی ہیں کہ نہیں دی ہیں؟ اور اس کے جواب میں جب وہ فرمائے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، سود سے بچو، رشوت سے بچو، گالیوں سے بچو، غیبت سے بچو، ماں باپ کی نافرمانی سے بچو، آوارہ گر دوستوں سے بچو، گناہوں سے بچو، تو ہم کہیں اللہ تعالیٰ نعمتیں تو ساری لوں گا، ڈیوٹی نہیں کروں گا. تو اب ہم کس کے مستحق ہوں گے؟ جنت کے. ہم یہ خواب دیکھتے ہیں انشاءاللہ میدان معاشر میں پہنچوں گا، ایک فرشتہ آئے گا کہے گا حضور کہاں تھے، آئیے جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے. چلیے سیدھے اندر. سبحان اللہ. کام کچھ بھی نہ کریں اور پھر ہمیں اجرت مل جائے گی. کیسے مل جائے گی بھیا؟ کام تو کرنا پڑے گا. لہذا ہمت کیجیے، یہ تمام کام جاری رکھیں. میں اس کا مخالف نہیں ہونا، اس کو منع کر رہا ہوں. الحمدللہ یہ تمام مستحبات جاری رکھیے، لیکن درجہ بندی یاد رکھیے. پہلے فرض ہے، پھر واجب، پھر یہ مستحبات کا درجہ آئے گا. تو فرض اور واجب کو آپ نے پورا کرنا ہے. علم دین سیکھیے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، علماء کی صحبت میں بیٹھیے. جیسے کیو ٹی وی پروگرامز آ رہے ہیں ان کو آپ دیکھیے، علم حاصل کیجیے اور عبادات پہ استقامت حاصل کریں اور آہستہ آہستہ اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کاش ہمارا ظاہر ایسا ہو جائے کہ جب ہم سامنے سے آ رہے ہوں 100 آدمیوں میں سے بھی اگر آ رہے ہوں تو کوئی دیکھ کر کہے کہ دیکھو یہ عاشق رسول آ رہا ہے. ظاہر بتائے. آپ یقین کیجئے کہ تو میں سلام کرتے ہوئے جھجک رہا تھا کہ کس کو سلام کروں کس کو نہ کروں، ایسا نہ ہو کہ غیر مسلم کو سلام کر دوں. اور آپ یقین کیجئے کہ ایک شخص کو سلام کرتے ہوئے رک گیا. میں نے سمجھا شاید نان مسلم ہے، تو پتہ چلا کہ اس کے نام کے ساتھ تو محمد ہے، مسلمان. تو یہ ہم نے اپنے آپ کو ایک ایسے سانچے میں ڈھال لیا ہے کہ اب مسلمان کو بھی پہچان کرنے میں دشواری ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں. اس لیے گزارش ہے آپ سے کہ اپنی آخرت کی صحیح فکر کیجیے. یہ سمجھ کر کہ تھوڑی سی نبی کی خوشی منا کے انشاءاللہ ضرور میں بخشا جاؤں گا، چاہے فرائض واجبات پورے کروں نہ کروں، یہ مناسب نہیں. ہاں اللہ بخشنے پہ قادر ضرور ہے. آپ ایک نعتیہ محفل میں بیٹھیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو پورے مجمع کی بخشش فرما دے. وہ ہمارے عمل کا محتاج نہیں ہے. یہ ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ نے ہم پر کون کون سی ڈیوٹی لازم کی ہے، ہمیں وہ ڈیوٹی پوری کرنی ہے. پوری کریں گے تو اجرت کے مستحق ہوں گے. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انشاءاللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے گا اور ہم سب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں گے. ٹائم بہت کم زیادہ ہو گیا. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. ایک منٹ سب بیٹھے بیٹھے، دعا ہوگی. تشریف رکھیے. دعا. الدعاء مخول عبادہ. دعا عبادت کا مغز ہے. تشریف رکھیں. مغز. آپ بیٹھیں گے نہیں تو یکسوئی اور خوشو خضو نہیں آئے گا. بیٹھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. مالک والا ہم سب کا اس اجتماع میں حاضر ہونا، درود و سلام پڑھنا، ذکر الہی کرنا، نعت خوانی کرنا، بیان سننا سنانا اور جو قرآن ہم نے پڑھا، ان سب کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. اے اللہ ان تمام کا ثواب سرکار نامدار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت باوقار میں ہدیت اور تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ دلیل سے اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، ان سب کے نام اعمال میں اور خاص طور پہ جو سالم بابرکت صاحب کا انتقال ہوا ان کے نام اعمال میں منتقل فرما دے. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے ان بزرگ سمیت ان سب کی بخشش فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما لے، ان کے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. انہیں بھی ہمیں بھی بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خوشبودار نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا. ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض مت ہونا.
اے اللہ آج اگر تو نے ہم مٹھی بھر مسلمانوں کی مغفرت فرما دی تو یقیناً تیرے رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے اللہ آج جو کوئی بھی اس اجتماع میں آیا اور جو گھروں میں بیٹھ کے ہمارا بیان سن رہا ہے یا سن رہی ہے، اے اللہ اس سب کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے، تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، جو نیک اعمال کیے انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ان کا ثواب ہمارے عمل نہیں بلکہ اپنی رحمت کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں موت سے پہلے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما دے۔ اس مسجد کے امام صاحب پر، خطیب صاحب پر، کمیٹی کے ارکان پر، خدام پر، جو مسجد میں کسی بھی طریقے سے تعاون کرتے ہیں، اہل محلہ، تمام نمازی حضرات، اے اللہ ان پر خاص رحمت برکت نازل فرما۔ جناب صلاح الدین اویسی صاحب اور اسد الدین اویسی صاحب، ہمارے حاجی سیٹھ صاحب، اور اسی طرح جو بھی دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اے اللہ ان سب کی بھی بخشش فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال اتنی وافر مقدار میں عطا فرما جو ہماری تمام ضرورتوں کے لیے بآسانی کافی ہو جائے۔ اے اللہ ہمیں حرام اور شبہ کے لقمے سے تا حیات محفوظ فرمانا۔ یا رب کریم ہماری تمام مشکلیں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے۔ جو ہمارے کام اٹکے ہوئے ہیں غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حرمین طیبین کی با ادب حاضری نصیب فرما دے۔ یا رب کریم میدان محشر میں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں حوض کوثر سے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا رب کریم ہم نے جو دعائیں مانگی انہیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے پیارے بھائی آپ سے گزارش ہے، اب انشاءاللہ جب دعا کے بعد صلاۃ و سلام شروع ہوگا سب ادباً کھڑے ہوئیے گا۔ ہمیں چونکہ یہاں سے نکلنا ہے، کہیں پہنچنا ہے، تو گزارش ہے کہ آپ مصافحے کی بالکل کوشش نہیں کیجیے گا۔ مسجد میں شور شرابہ کرنا ویسے ہی گناہ ہوتا ہے، تو برائے مہربانی مصافحے کی کوئی بھی کوشش نہ کریں، نکل جانے دیجیے گا۔ آپ صلاۃ و سلام